ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان کے لیے رمضان کا پہلا تحفہ آیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے تو کمال ہی کر دیا۔ آپ یہ بات دیکھ رہے ہوں گے کہ گزشتہ ایک دو دنوں سے یا ایک ویک سے ایک تو آئینی بینچ میں ملٹری کورٹس میں سویلین کا جو ٹرائل ہے اس کا کیس لگا ہوا ہے، اس میں کچھ ریمارک سامنے آئے ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے بڑی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شاید آپ کو لگے کہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ بڑی اور اہم ترین خبریں آئی ہیں جو ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کا یا 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ تو دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے کی گئی تھی، اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم اس حکومت کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب اسی 26ویں آئینی ترمیم کو بچانے کے لیے مختلف قسم کے بندوبست کیے گئے، جس میں اضافی جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے گئے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کو لایا گیا۔ یہ سب جو پورے کا پورا ایک نظام ہے، یہ صرف اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ اس حکومت کی زندگی جو لائف لائن ہے اس کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر اضافہ جو ہے وہ دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی خط نہیں آ رہا، کوئی جج لیٹر نہیں لکھ رہے، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہی یعنی سرنڈر ہو گیا ہے، جیسے جسٹس منصور نے کہا تھا کہ ہم لڑتے رہیں گے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، جب رانا ثناءاللہ نے یہ کہا تھا کہ ججز کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس وقت بھی کنسیڈر کی جا رہی تھی، لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو چکی ہیں، چیزیں بالکل اس کے الٹ ہو چکی ہیں، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی ایک بڑی تعداد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہیں۔ جن ججز کے نام میں نے لیے ہیں، تو عید کے بعد ابھی مکمل خاموشی رہے گی، اور عید کے بعد ایک بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم، ویسے ایک تو بات یہ کہ یہ پریکٹیکلی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو لانگ رن میں چلایا جا سکے، اور یہ حکومت اور اس کے لوگ خود بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ آخر ایک نہ ایک دن 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکالنا پڑے گا، ادروائز پاکستان کی عدلیہ کا نظام مفلوج ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ IMF کا جو ڈیلیگیشن ہے اس نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے ملاقات کی تھی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو لے کر، 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر، وکلاء میں، بارز میں یہ بڑا جو ہے وہ ایک وہ پایا جاتا ہے، اضطراب پایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کی جو کامیابی ہے، اس کے بعد سے کچھ بڑا جو ہے وہ عید کے بعد ہونے کی امید ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ PTI کے لیے مزید جو ہیں آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے نذر عباس، وہ ایڈیشنل رجسٹرار جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہٹایا گیا تھا، جسٹس منصور نے ان کے خلاف توہین عدالت بھی لگائی تھی، بعد میں وہ کیس ختم ہو گیا تھا، تو اس کے بعد نذر عباس جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے پچھلے ہفتے، اور دوبارہ اب ان کو 6 ماہ کے لیے گریڈ 21 میں دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ کیسے جو ہیں وہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کو یعنی کہ ٹف ٹائم بھی دے رہے ہیں، یا ایسی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ جج مزید جو ہیں وہ ان کے خلاف ہوں۔